السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، تمام طاقتوں کا مالک ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، اور کروڑوں درود و سلام نبی محترم مکرم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ۔ ہم، ہمارے ماں باپ، ہماری اولاد، ہمارا خاندان، سب کچھ آپ پہ قربان۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کروڑ شکر ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں یہاں بیٹھنے کی، دین کی بات سننے کی توفیق دی۔ آج کے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں، اور تلاوت قرآن پاک کے لیے میں دعوت دوں گا یاسین اسلامک سینٹر کی طالبہ ایمان الطاف کو کہ وہ آئے اور قرآن پاک کی تلاوت کے ساتھ ہمارے دلوں کو منور فرمائے۔ ایمان الطاف۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فبسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعصر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير۔ صدق اللہ العظیم۔ اب میں ابراہیم کو، اپنے بھائی کو دعوت دیتی ہوں جو آئے اور دعا سنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ابراہیم الطاف یاسین ہے۔ میں یاسین اسلامک سینٹر کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ آج میں آپ کو ایک عظیم دعا سنانے والا ہوں، قرآن مجید سے دل لگانے اور غموں کو دور کرنے کی دعا۔ جو شخص یہ دعا پڑھ لے وہ غموں کو خوشیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او انزلته فی کتابک او علمته احدا من خلقک او استأثرت به فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذهاب ہمی۔ خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زباں خدا نہ کرے۔ جہاں پہ ذکر خدا ہو، اللہ کا ذکر ہو، وہاں پہ ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ لازمی ہے اور یہ مطلوب ہے۔ میں اس ذکر مصطفیٰ کے لیے، نعت رسول مقبول کے لیے دعوت دوں گا یاسین اسلامک سینٹر کی طالبہ فاطمۃ الزہرا کو۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد
فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر، ہم بھی بے بس نہیں، بے سہارا نہیں، خود انہی کو پکاریں گے ہم دور سے، راستے میں اگر پاؤں تھک جائیں گے، جیسے ہی سبز گنبد نظر آئے گا، بندگی کا کرینہ بدل جائے گا، سر جھکانے کی فرصت ملے گی کسے، خود ہی پلکوں سے سجدے ٹپک جائیں گے، نام احمد جہاں بھی لیا جائے گا، ذکر ان کا جہاں بھی کیا جائے گا، نور ہی نور سینوں میں بھر جائے گا، ساری محفل میں جلوے لپک جائیں گے، اے مدینے کے زائر خدا کے لیے داستان سفر مجھ کو یوں مت سنا، بات بڑھ جائے گی دل تڑپ جائے گا، میرے محتاط آنسو چھلک جائیں گے، ہم مدینے میں تنہا نکل جائیں گے، اور گلیوں میں قصداً بھٹک جائیں گے، ہم وہاں جا کے واپس نہیں آئیں گے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے لوگ تھک جائیں گے، فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر، ہم بھی بے بس نہیں، بے سہارا نہیں۔ جزاک اللہ۔ جزاک اللہ، ماشاء اللہ، بہت ہی پیارے انداز کے اندر نعت رسول مقبول کا نذرانہ پیش کیا، اور نبی پاک کا ذکر، یہ دین کا ذکر، اسلام کا ذکر۔ میں ایک جگہ پہ پڑھ رہا تھا، کہتے کہ جو چیز جہاں سے آتی ہے نا، اس کی غذا بھی وہی ہوتی ہے۔ جو ہمارا جسم مٹی سے بنا، ہمارے جسم کی بہترین غذا مٹی سے نکلی ہوئی چیزیں ہیں، جو ہمیں تندرست رکھے گی، ہمیں بہترین ہمارے لیے موضوع ہیں۔ اسی طریقے سے ہماری جو روح ہے وہ آسمانوں سے اللہ کے امر کے ساتھ ہے، تو جو آسمانی چیزیں ہیں، جو روحانی چیزیں ہیں، وہ ہماری روح کو سکون دیتی ہیں، اور وہی روح کی غذا ہے۔ تو کہیں نہ کہیں جسمانی طور پہ ہم مضبوط ہوتے جاتے ہیں، تو اپنے روح کو تسکین دینا بہت ضروری ہے، اور ایسی محفلوں کا انعقاد اپنی روح کو غذا دینے کے مترادف ہے۔ اب میں دعوت دوں گا جامعہ مسجد رفیع بحریہ ٹاؤن کے امام استاد قرآن کی بہترین تلاوت پڑھیں گے، اور نعت کلام بھی پیش کرنے کے لیے میں ان کو دعوت دوں گا۔ حضرت مولانا محمد بابر صاحب وہ آئیں، تشریف لائیں، اور تلاوت قرآن پاک اور نعت کلام سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں۔ میں بہت زیادہ مشکور ہوں مفتی صاحب کا، ماشاءاللہ انہوں نے مجھے موقع دیا، ان کی توسط سے ماشاءاللہ آپ کے سامنے قرآن مجید کی تلاوت کرنے کا، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ اقدس میں ہدیہ کلام نعت شریف پڑھنے کا موقع ملا ہے۔ آپ نے توجہ رکھنی ہے تھوڑی سی، انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہوگا۔ تلاوت آپ سنتے رہتے ہیں،
آج مفتی صاحب میں انشاءاللہ تھوڑا سا حرم کا انداز پیش کروں گا مختصر سی تلاوت میں. آپ آنکھیں بند کریں گے آپ کو محسوس ہوگا انشاءاللہ آپ حرم میں کھڑے ہیں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے. اور یہ مجھے الحمدللہ جب سے میں نے حفظ سٹارٹ کیا تھا اس وقت سے مجھے بڑا ماشاءاللہ شوق تھا. اللہ کی طرف سے عطا ہے کہ امام کعبہ شیخ عبدالرحمن سدیس کے انداز میں ماشاءاللہ شروع سے پڑھتا آیا ہوں. اور اللہ کے فضل سے آپ کی یہ گرینڈ مسجد میں ماشاءاللہ اس سے پچھلے سال میں نے تراویح میں قرآن پاک بھی سنایا ہے الحمدللہ. یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے. بسم اللہ. اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاة حی علی الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. اب امام کعبہ شیخ عبدالرحمن سدیس بڑا ماشاءاللہ میٹھا سا انداز ہے. وہ عربی میں صفحے درست کرنے کے لیے وہ کہتے ہیں. یقین جانی وہ انداز مجھے اتنا پیارا لگتا ہے مفتی صاحب. اکثر میں بائک پہ بھی جا رہا ہوتا ہوں وہ میں انداز پڑھتا جا رہا ہوتا ہوں بس قدرتی. صوف صوف اقیموا صفوفکم واعتدلوا. اللہ اکبر اللہ اکبر الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وإیاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قل كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. اللہ اکبر اللہ اکبر سمع اللہ لمن حمده ربنا ولك الحمد. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ
أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله. اب میں آپ کے سامنے مختصر کیونکہ وقت تھوڑا ہے تو انشاءاللہ میں آپ کے سامنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ اقدس میں ایک قصیدہ بردہ شریف ہے، بہت مشہور ہے، وہ عربی میں لکھا ہے لیکن خصوصی میں انشاءاللہ اردو میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. اس کے چند اشعار آپ نے میرے ساتھ مل کر پڑھنا، انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہوگا. سحر کا وقت تھا، معصوم کلیاں مسکراتی تھی، ہوائے خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھی. ابھی جبریل اترے بھی نہ تھے کعبے کے منبر سے کہ اتنے میں صدا آئی ہے عبداللہ کے گھر سے. مبارک ہو شہ ہر تو سرا تشریف لے آئے، مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے. مولایا صل مل کر کسی کی زبان خالی نہ جائے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت پیارا درود شریف ہے. مولایا صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سید الکونین والثقلین، محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم. مولایا صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد فخر عالم بادشاہ انس و جاں سرور کونین سلطان عرب شاہ عجم. ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہ امم، تم نے دیکھا ہے جہاں بتلاؤں تو کیسے ہم. عرض کی جبریل نے شاہدی ہے محترم، آپ کا کوئی مماثل ہی نہیں رب کی قسم. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. میرے مولا صدا تحیت درود کے گجرے اپنے محبوب پر جو ہے تیری تخلیق بہتری، اسی محبوب سے وابستہ امید شفاعت ہے کہ ہر ہمت شکن مشکل میں جس
جس نے دستگیری کی، نہ کوئی آپ جیسا تھا، نہ کوئی آپ جیسا ہے، مل کر نہ کوئی آپ جیسا تھا، نہ کوئی آپ جیسا ہے، کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا ہے، زمین و آسماں میں کوئی بھی مثال نہ ملی، مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا، سلام آمنہ کے لال محبوب سبحانی، سلام فخر موجودات فخر نو انسانی، تیری سیرت تیری صورت تیرا نقشہ تیرا جلوہ، تبسم گفتگو بندہ نوازی خندہ پیشانی، تیرا در ہو میرا سر ہو، تیرا گھر ہو میرا دل ہو، تمنا مختصر سی ہے مگر تمہید طولانی، مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم. اس کلام کا آخری شعر ہے اور یہ مفتی صحابہ کے اوپر ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی عظمت بڑی پیاری ماشاءاللہ شاعر بیان کرتے ہیں. یہ جب شعر مکمل ہوگا آپ سب نے سبحان اللہ کہنا ہے. بہت قیمتی ماشاءاللہ شاعر لکھتے ہیں وہ. محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں جو بن پانی کے تر رہتے ہیں، مرجھایا نہیں کرتے، زباں پر شکوائے رنج و غم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے، یہ دربار رسالت ہے یہاں اپنوں کا کیا کہنا، یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے، یہ دربار رسالت ہے یہاں ملتا ہے بن مانگے، ارے نادا یہاں دامن کو پھیلایا نہیں کرتے، ارے نادا سمجھ قربان ہو جاؤں کہ روزے پر یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے، یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے، مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم. ماشاء اللہ جزاک اللہ. یہ تھے حضرت مولانا محمد بابر صاحب
حفظ اللہ تعالیٰ. اور ماشاءاللہ انہوں نے جو آج آپ نے جو ہماری روح کو گرما دیا، یقین جانیے چند لمحے پہلے وہ ایسے تھا کہ اندر جیسے ایندھن بھرا پڑا ہو اور اس کو چنگاری لگا دیا آپ نے، اور اندر ایک ایسا دھماکہ ہمارے اندر ایمان کا کر دیا آپ نے کہ جو بھی ہم میں سے مکہ مدینہ گیا ہے، یقین جانیے آنکھیں بند تھی اور لگ رہا تھا کہ میں حرم کے اندر اسی تراویح کی جو الحمدللہ پچھلے سال ہماری گرین لینڈ پوری ٹیم حرم میں ہم نے آخری عشرہ بھی گزارا، ماہ رمضان وہاں پہ گزارا، تو ہم کوئی 15-16 لوگ ہماری ٹیم کے ادھر گئے ہوئے تھے. تو یقین جانیے وہی لمحات بالکل ایسے آ گئے کہ وہی لمحہ سامنے آ گیا. اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے، آپ کے ایمان میں، آپ کی دین کے کاموں میں برکت عطا فرمائے. اور اب آتے ہیں اس لمحے کی طرف کہ جس کا ہمیں انتظار تھا، کہ جس موضوع کے لیے آج ہم اکٹھے ہوئے یہاں پہ، نبی مکرم، نبی محترم کہ معراج کا وہ واقعہ، معراج کا وہ قصہ جس کے بارے میں پوری دنیا کے اندر کافر حیران ہو گئے کہ یہ کیا واقعہ ہے. اور اس واقعے کے بعد میں ایک نیا باب جنم لیا، اور نبی پاک کی وہ شان، ان کی شان میں کچھ اشعار پیش کر کے میں مفتی عبدالقوی صدیقی صاحب کو دعوت خطاب دوں گا. وہ بڑے پیارے اشعار میں آج دیکھ رہا تھا کہ جی ہم نے سنے بھی ہوں گے. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی بر لانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، فقیروں کا ملجا، ضعیفوں کا ماوا، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا، خطا کار سے درگزر کرنے والا، بد اندیش کے دل میں گھر کرنے والا، مفاسد کے زیر و زبر کرنے والا، قبائل کو شیر و شکر کرنے والا، اتر کے ہیرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا. تو وہ نسخہ کیمیا قرآن پاک، وہ ایسا نسخہ کہ جس کے اندر، جس کو سن کے ہمارے دلوں کو منور کرا دیا حضرت مولانا محمد بابر صاحب نے. اور میں مولانا مفتی عبدالقوی صدیقی صاحب کو دعوت خطاب بھی دوں گا. ان کا تعارف یہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، سب سے بڑھ کے یہ ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی دین کے لیے ماشاءاللہ وقف کی. اور جو جامعہ مسجد اسلام پورہ کے امام مسجد بھی ہیں، اور اس کے بعد میں اقرا تربیت الاطفال اس کے پرنسپل بھی ہیں. اور ماشاءاللہ سب سے بڑھ کے یہ ہے کہ انہوں نے اس جگہ کو مناسب سمجھا کہ میں اپنے اللہ کی رضا کے لیے، دین کے پھیلاؤ کے لیے، انہوں نے دن رات کوشش کرتے ہوئے یاسین اسلامک سینٹر کو مل کے یہاں پہ ہر اتوار کو صرف اللہ کی رضا کے لیے درس قرآن اور درس جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اور دین کے واقعات کو بیان کرتے ہیں. اللہ ان کو جزائے خیر دے، ان کے عمل میں، ان کی قوتوں کے اندر، ان کی کاوشوں میں برکت عطا فرمائے. تو آج میں ان کو دعوت دوں گا اور ریکویسٹ کروں گا کہ جو معراج النبی کا واقعہ ہے آج وہ سنا کے ہمارے ایمان کو مزید گرمائیں. جناب حضرت مولانا عبدالقوی صدیقی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. صدق اللہ العظیم. شاہکار دست قدرت ہے جمال مصطفیٰ، چشم عالم نے نہیں دیکھی مثال مصطفیٰ. حسن مصطفیٰ کو دیکھ کر
سوچتی ہے یہ دنیا، وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ حقیقت میں وہ لطف بندگی پایا نہیں کرتے جو یاد مصطفیٰ سے دلوں کو گرمایا نہیں کرتے۔ الہی محبوب کل جہاں کو دل و جگر کا سلام پہنچے، نفس نفس کا درود پہنچے، نظر نظر کا سلام پہنچے۔ حاضران بزرگان محترم، برادران عزیز، محترم خواتین، آج کا خصوصی عنوان حضور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ عظیم معجزہ اور انسانیت کو وہ عظیم مقام اور بشریت کو جو اللہ رب العزت نے اشرف المخلوقات بنایا، اس کا حقیقی عملی نمونہ حضور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں معراج کے سفر میں اللہ رب العزت نے عطا فرمایا۔ میرے دوستوں، قیامت تو آ سکتی ہے، لیکن معراج کے جتنے بھی راز ہیں وہ شاید مکمل طور پر بیان نہ کیے جا سکیں اور نہ سمجھے جا سکیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا کہ انسان کا اختیار کتنا ہے؟ تو فرمایا سوال کرنے والے کو کہ ایک ٹانگ اٹھاؤ۔ اس نے ایک ٹانگ اٹھائی، فرمایا کہ اب دوسری ٹانگ اٹھاؤ تو نیچے گر جاؤ گے۔ تو اختیار صرف اتنا ہے۔ اور معراج پر جو اصل کام ہوا کہ انسانیت زمین سے اوپر سفر کرتی ہوئی گئی۔ اور میرے دوستوں، میں صرف یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ آج کی سائنس زمین سے تھوڑی سی اوپر چھلانگ مار کر اور اپنا ہاتھ ایک خاص مقام پر، چاند پر یا سیاروں پر لگا کر بڑے فخر کے ساتھ یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ ہم یہاں تک پہنچے۔ معراج کے اعتبار سے ابھی اس کی ابتدا بھی نہیں ہوئی۔ ابھی انشاءاللہ عرض کیا جائے گا کہ معراج کا جو سفر ہے وہ 5 مراحل میں ہے۔ پہلا مرحلہ جس کو قرآن میں بیان کیا گیا، اور پھر آخری مرحلہ جس کو قرآن میں بیان کیا گیا، اور درمیان کے 3 مراحل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بیان فرمائے۔ پہلا مرحلہ جس کو قرآن میں بیان کیا گیا، جو آیت مبارکہ 15ویں پاری کی ابتدا کی آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو، اپنے محبوب حضور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے کر گئی۔ یہ پہلا سفر زمین سے زمین۔ دوسرا سفر زمین سے پہلے آسمان کا۔ تیسرا سفر پہلے آسمان سے 7ویں آسمان تک۔ چوتھا سفر 7ویں آسمان سے سدرۃ المنتہا تک، اور سدرۃ المنتہا کے بعد کا سفر جو اللہ رب العزت نے فرمایا سورہ نجم میں، وہ 5واں سفر ہے۔ یہ 5 سفر ہیں جو معراج کے اعتبار سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے۔ اور ایک عقیدے کی بات یہ تمام مرد و خواتین یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر جسم اور روح کے ساتھ ہوا۔ کم عقل لوگ یہ کہہ دیتے ہیں، اور کم عقل اس وجہ سے میرے دوستوں، میں جو آپ کے سامنے یا جو بھی علماء اس کو آپ حضرات کے سامنے مفسرین اور جو بھی محققین اس معراج کو سفر کو بیان کر رہے ہیں، تو اس سفر کو ہم بیان کرتے ہیں نقل کے اعتبار سے، سمجھ کے اعتبار سے نہیں، کیونکہ ہماری سمجھ اتنی اس قابل نہیں کہ معراج کے سفر کو سمجھ سکے یا بیان کر سکے۔ ہم نقل کر رہے ہیں، جو قرآن میں بیان کیا ہم اس کو نقل کر رہے ہیں، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو فرمایا ہم اس کو نقل کر رہے ہیں،
ورنہ ہم تو دوسری ٹانگ فضا میں معلق نہیں کر سکتے. لیکن آج بھی سائنس جب زمین سے اوپر جانے کا ارادہ کرتی ہے تو سب سے پہلے دیکھتی ہے کہ معراج میں اس طریقے سے ہوا. اگر ہوا ہے تو پھر ہم کوشش کر سکتے ہیں, اور پھر سائنس چھلانگیں مارتی ہے. جس طرح بچپن میں ہم چھلانگیں مارا کرتے تھے نا پنکھے کو ہاتھ لگانے کے لیے, تو سائنس آج وہ چھلانگیں ماری ہے کہ ہم چاند کو ہاتھ لگائیں گے, ہم فلاں سیارے کو ہاتھ لگائیں گے, فلاں جگہ کو ہاتھ لگائیں گے, اور اس کے لیے فلاں 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 چیزیں. یہ سب چیزیں اس کی بنیاد سائنس کی وہ معراج. اور پھر ابھی عقل میں معراج کی بات نہیں آئے گی کہ معراج کے لیے زمین سے اوپر کیسے گئے. سمجھ میں آ گیا, آج ہم نے جہاز تیار کر لیا, آج ہم نے راکٹ تیار کر لیا, آج ہم نے مختلف ایسی چیزیں تیار کر لیں کہ جو خلا کے اندر پہنچ جاتی ہیں, وہاں تک ہم نے تیار کر لی. لیکن ابھی عقل اس بات کو تسلیم نہیں کر رہی کہ ابھی تک ہمارے پاس کوئی راکٹ کی صورت میں کوئی ایسا آلہ تیار نہیں ہوا کہ اگر ہم اس کو لے کر جائیں گے تو ایک فضا میں ایک ایسا مقام آئے گا جس کو سرد مقام کہتے ہیں, جہاں پر چیز جم جاتی ہے, اتنی سختی سے جمتی ہے کہ لوہا بھی جم کر چٹک کے پٹک کے ٹوٹ جائے گا. اس کے بعد کرۂ نار آئے گا. ابھی یہ یہاں تک پہنچ کر ابھی سوچ رہے ہیں کہ ہم کیا چیز بنائیں کہ ہم اس سرد کرے سے گزریں, اس کے بعد پھر ہم اس آگ کے کرے سے گزریں. ابھی یہ پتہ لگ گیا کہ یہاں پر یہ ٹمپریچر ہے, یہ چیز ہے. آپ اور ہم جو کھانا پکاتے ہیں نا, یہ 100 ڈگری پر پکاتے ہیں یا 110 ڈگری پر, اور 50 ڈگری سے اوپر اگر ٹمپریچر زمین پر آ جائے تو انسانی زندگی باہر اس کی بقا مشکل ہو جاتی ہے. اور 52-53 ڈگری پر آپ نے ویڈیو دیکھی ہوں گی, یہ گاڑیاں پگھلنا شروع ہو جاتی ہیں, ان کے ٹائر پگھلنا شروع ہو جاتے ہیں 52-53 ڈگری پر. 100 ڈگری پر ہم کھانا پکاتے ہیں. سورج کی اوپر کی سطح 16,000 ڈگری گرم ہے. 100 ڈگری پر کھانا پکتا ہے, 16,000 ڈگری, اور سورج کی اندر کی گہرائی 150 کروڑ ڈگری کی ہے. اور ابھی اس سے کئی لاکھ گنا بڑے گرم سیارے موجود ہیں جہاں پر لوہا بنتا ہے. یہ لوہا زمین پر بننا ممکن نہیں ہے. آج یہ میرا عنوان نہیں ہے, میں واقع معراج کو سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں, میرا عنوان نہیں ہے. زمین پر سونا, یہ زمین پر لوہا بننا ممکن نہیں, زمین پر لوہا بننا ممکن نہیں. اللہ نے پوری سورت اتاری ہے, سورت الحدید. سورج کے 150 کروڑ ٹمپریچر پر لوہا بننا ممکن نہیں. ایک اور سیارہ ہے جہاں پر اندازہ ہے کہ لوہا اللہ نے یہاں پر بنایا ہوگا, اور پھر اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا یہ لوہا میں نے زمین میں اتارا ہے. ابھی تو بلوچستان میں ایک چھوٹا سا ریکیٹک اور وہ پتہ نہیں چھوٹا سا ایک منا سا ایک نقطہ جو ہے ہم نے بیچا ہے, اور خریدنے والے کہتے ہیں کہ اگر یہ ہمیں اس کے پیسے ملنا شروع ہو گئے تو سعودی عرب اور قطر اس سے بہت آگے نکل جائیں گے. ابھی ہم نے چھوٹا سا منا سا ایک چھوٹی سی جگہ بیچی ہے بس. ابھی معراج پر سائنسدان کہ وہ مشین کہ جس سے ہم, لیکن کیونکہ معراج کے واقعے میں آ گیا کہ حضور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے گزرے تو عقیدے کے بعد جسم اور روح کے ساتھ گزرے. ورنہ آج کوئی آ کر کہہ دے کہ رات کو میں جناب خواب میں دیکھا ہے کہ میں مکہ مدینہ ہو کر آیا, فلاں جگہ ہو کر آیا, تو کوئی بھی اس کا انکار نہیں کرے گا کہ ہاں جی ٹھیک ہے جی ہو کر آئے, خواب کے اندر ہو کر آئے نا, ہو کر آئے, اس سے آگے ہو کر آ جائے. خرم بھائی کو کوئی کہے جی میں امریکہ سے ہو کر آیا, خرم بھائی یار تو امریکہ جا, آسٹریلیا جا, کہیں پر بھی جا, خواب کے اندر گیا نا. لیکن اصل عقیدہ ہمارا یہ ہے, یہ میں فی زمانہ یاد رکھیے گا. ہمارے ہی بہت سارے نام نہاد کچھ لوگ دین کا نام لینے والے وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی تو خواب میں گئے. نہیں, جسم اور روح کے ساتھ. یہ پہلے عقیدے کی بات, ایمان کی بات ذہن میں رکھیں, اور پھر ان سارے مراحل سے. اچھا
سوال کیسے گئے؟ جواب اللہ سے پوچھو. کیوں اللہ فرما رہا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی کہ میں اپنے بندے کو لے کر گیا. تو جو دعویٰ کر رہا ہے پوچھنا اس سے ہے نا. دعویٰ میں نے نہیں کیا، دعویٰ قرآن کر رہا ہے، دعویٰ اللہ رب العزت کر رہے ہیں، رب کائنات کر رہا ہے. اور وہ رب کائنات جس نے آپ نے اور مجھے پیدا کیا، آپ کو اور مجھے یہاں پر اس دنیا میں زندگی بخشی، جو تمام چیزوں کا مالک ہے، رب کائنات، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں لے کر گیا، اور حقیقت میں یہ رب ہی لے جا سکتا ہے. اور سفر شروع ہوتا ہے میرے دوستوں سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. جس طرح میں نے عرض کیا نا کہ اس واقع معراج کا ایک ایک لفظ اس میں اتنی گہرائی، اتنی باریکیاں کہ سائنس بھی آج اس کی تحقیق میں اب تک وہاں پر بالکل سمجھ لے کنارے پر ابھی پہنچی ہے. پہلی بات حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں اللہ کے نبی تشریف فرما، اور طائف کا واقعہ اور وہاں پر تکالیف، پتھر، وہ سارا واقعہ آپ حضرات نے سنا ہوا ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک زخمی ہوئے، پنڈلیاں زخمی ہوئیں. اس سفر سے واپس آ کر ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں اللہ کے نبی آرام فرما رہے تھے. جبرائیل آئے، میکائیل آئے، اسرافیل آئے، اور وہاں پر اللہ کا پیغام لے کر آئے کہ اللہ رب العزت معراج کے سفر کے لیے بلا رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے لیا، جبرائیل نے اٹھایا اور پھر حتیم میں لے کر گئے. سبحان الذی اسری بعبدہ الی المسجد الحرام الی المسجد الاقصی من المسجد الحرام، مسجد حرام حتیم میں لے کر گئے، جہاں کی ابھی مولانا بابر صاحب نے جس جگہ کی تلاوت سنائی اور ہمیں وہاں پر پہنچایا، وہاں سے ہم اپنے اس قصے کا آغاز کر رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حتیم میں مجھے یہ فرشتے لے کر گئے، اور وہاں پر پھر مجھے لٹایا گیا، اور پھر وہاں پر میرے سینے کو چاک کیا گیا، میری گردن کے نیچے سے لے کر اور ناف تک میرے سینے کو کھولا گیا، میرے دل کو باہر نکالا گیا، جسم سے جدا کیا گیا، اور ایک برف جیسی ٹھنڈی چیز میں رکھا گیا، جنت سے لائے ہوئے ایک برتن میں رکھا گیا، زمزم سے میرے دل کو دھویا گیا، میرے سینے کو دھویا گیا، اور ایمان میرے سینے میں بھرا گیا، اور یہ سارا سینہ چاک کیا گیا. اس کے بعد زمزم سے صفائی کرنے کے بعد، صاف کرنے کے بعد، انوارات بھرنے کے بعد، اس دل کو دوبارہ میرے مقام پر میرے سینے میں واپس رکھا گیا، اور ایک فرشتہ آگے بڑھا اور اس نے اپنی انگلی پھیری اور اس میں سے ایک روشنی نکلی اور میرا سینہ اپنی جگہ پر واپس جڑ گیا. یہاں پر رک جائیں، اب یہاں پر رک جائیں. بڑے سوالات اٹھے 1300 سال کہ دل الگ ہو گیا کیسے؟ انسان کا تو دل الگ کر دو تو زندگی ممکن نہیں، پاسبل ہی نہیں. اور اعتراض کرنے والوں نے کہا جی یہیں پر رک جاؤ، یہ بتاؤ، پہلے یہ بتاؤ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دل الگ کر دیا گیا؟ تمہارا تو یہیں پر واقع معراج کا واقعہ یہیں پر غلط ثابت ہو جاتا ہے کہ تم نے کہا ابتدا یہاں سے ہو رہی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابتدا یہاں سے ہو رہی ہے کہ میرے سینے کو چاک کیا گیا، دل الگ کر کے ایک الگ برتن میں رکھا گیا. اور آج جو دل کا آپریشن ہے، دو بائی پاس ہے، اس میں کیا ہوتا ہے؟ دل کو جسم سے جدا کر دیا جاتا ہے اور ایک الگ مشین اس پر لگا دی جاتی ہے. وہ تفصیل آپ کو معلوم ہوگی کہ بائی پاس میں یہ سب کچھ ہوتا ہے، اور یہ ابھی کچھ سال پہلے شروع ہوا. 1400 سال پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سب کچھ ہو گیا. ابھی رک جائیں یہاں پر. ابھی جو ہم آپریشن کر رہے ہیں وہ کٹ لگا کر رہے ہیں، ایک چھری سے، ایک بلیڈ سے کٹ لگاتے ہیں اور پھر کرتے ہیں. اور یہاں پہ اللہ کے نبی نے فرمایا فرشتہ آیا، اس نے انگلی سے اشارہ کیا، اس میں سے روشنی نکلی اور میرا سینہ کھل گیا.
کٹ گیا، دل باہر نکالا گیا، پھر واپس رکھا گیا، پھر فرشتے نے انگلی پھیری، اس میں سے روشنی نکلی اور دل واپس اپنی جگہ پر رکھنے کے بعد میرے سینے کو جوڑ دیا گیا۔ یہ کیا چیز ہے؟ لیزر آپریشن۔ ابھی اس طرف تحقیق چل رہی ہے کہ لیزر کٹ کیسے لگایا جائے، لیزر آپریشن کیسے ہو۔ ابھی اس کی ویوز کنٹرول نہیں ہو رہی۔ وہ کہہ رہے لیزر تو ہم نے بنا لی کٹ ڈالنے والی، جب ہم لیزر مارتے ہیں تو آر پار ہو جاتی ہے، جسم ہی پھٹ جاتا ہے، اس کو کنٹرول کیسے کریں؟ میں ایک ایک بات کو میرے دوستوں اگر بیان کرنا شروع کروں تفصیل تو کئی نشستیں اس کی لگیں گی، پھر تفصیلات انشاءاللہ، پھر کیونکہ واقع معراج وہاں تک میں نے پہنچانا ہے، سدرۃ المنتہا تک انشاءاللہ۔ ابتدا ہوئی، پہلے میں ذرا ابتدا کے ساتھ سفر کی واپسی پر بھی لے کر آ جاؤں آپ کو۔ اور وہ واپسی کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ مسجد حرام سے چلے، مسجد اقصیٰ تک گئے، پھر پہلے آسمان پر گئے، پہلے آسمان کا دروازہ کھولا، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، اور یہ سب چیزیں اتنی بڑی ہیں کہ فرمایا اس پوری کائنات کو، اس پوری دنیا کو نہیں، اس پوری کائنات کو، اس دنیا کو کئی لاکھ مرتبہ جمع کر لیا جائے تو سورج کے برابر نہیں پہنچ سکتی۔ سورج کو کئی لاکھ گنا بڑا کر لیا جائے تو بڑے بڑے سیارے ہیں، اس کے برابر سورج نہیں پہنچ سکتا۔ ان سیاروں کے مقابلے میں اور بڑے سیارے ہیں۔ اس کے بعد جو کرسٹل سے بنتے ہیں ایک کہکشاں کے اندر 47,000 کرسٹل جو گھوم رہے ہیں، اس سے ایک کہکشاں بنتی ہے۔ ہم ملکی کہکشاں میں رہتے ہیں، ابھی آسمان کے نیچے کتنی کہکشائیں ہیں ہمیں نہیں معلوم۔ یہ کائنات بات کر رہا ہوں جو آسمان کے نیچے ہے، دنیا کی بات نہیں کر رہا۔ اور فرمایا کہ یہ پوری کائنات اگر پہلے آسمان میں رکھ دی جائے تو ایسا ہی ہے جیسے فٹ بال گراؤنڈ میں فٹ بال پڑی ہوئی ہو۔ اس پوری کائنات، یہ دنیا، یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے، یہ سیارے، یہ ساری کہکشائیں سب ملا کر پہلے آسمان میں، تو پہلا آسمان اتنا بڑا، اور کہا یہ ساروں کو ملا کر، اس پوری کائنات اور پہلے آسمان کو ملا کر دوسرے آسمان میں رکھا جائے تو اتنا بڑا ہے دوسرا آسمان کہ جیسے ایک فٹ بال گراؤنڈ میں فٹ بال پڑی ہوئی ہو، اتنا سا، پھر دوسرا تیسرے کے مقابلے میں اتنا، چوتھا اس سے بھی بڑا، پھر وہ اس سے بھی بڑا، پھر اللہ کا عرش وہ اس سے بھی بڑا، اور پھر میدان مزید جس کا حدیث میں ذکر آیا وہ اس سے بھی بڑا، جس کے درمیان اللہ کی کرسی رکھی جائے گی، وسیع کرسی السماوات والارض، جس کے متعلق فرمایا اللہ کی کرسی زمین اور آسمانوں کے درمیان نہیں سما سکتی، اس میدان مزید میں رکھی جائے گی، جہاں پر اللہ رب العزت کل تمام جنتیوں کو جمع کریں گے، تمام نبیوں کے نوروں کے منبر وہاں پہ لگائے جائیں گے، سارے نبیوں کی امتیں جو جنت میں جا چکی ہوں گی، ان کے پروٹوکول کے لیے، ان کی دعوت کے لیے اللہ رب العزت اس میدان مزید میں میدان سجائیں گے۔ وہ میدان مزید ان سب سے بڑا ہے۔ تو یہ سفر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پوری کائنات کا سفر وہ کیا، ان سب چیزوں کا کیا۔ جب ان ساری چیزوں کا سفر کر لیا، سفر کر کے واپس آئے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے روایات منقول ہیں کہ جب اللہ کے نبی واپس آئے جو دروازہ بند کر کے گئے تھے، اس کی لوہے کی کنڈی، پہلے وقتوں میں وہ ایک لوہے کی کنڈی ہوا کرتی تھی، زنجیری لٹکا ہوا کرتی تھی، اس کو دوسرے دروازے پر کنڈے پہ لگایا کرتے تھے۔ آج والی نسل نے تو نہیں دیکھی ہوگی، وہ کنڈی اس طرح کی تھی۔ تو دروازہ بند کر کے گئے تو وہ کنڈی جو ہل رہی تھی، جب واپس آئے اتنا بڑا سفر کر کے تو وہ کنڈی ابھی ہل رہی تھی۔ اللہ کے نبی جس پانی سے وضو کر کے گئے، اتنا سفر کر کے گئے تو وہ پانی ابھی نالی میں چل رہا تھا۔ حضور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جس بستر پہ، جس لحاف میں آرام فرما رہے تھے، جب واپس آئے اتنا بڑا سفر کر کے، پوری کائنات
اور تمام چیزوں کا آسمانوں کا سفر کر کے واپس آئے تو ابھی اس بستر کی گرمی باقی تھی. سوال, کتنا تیز سفر کیا ہوگا؟ سوال. جواب یہ پہلا جواب ہماری کم عقل ہے جی, یہ ہم اپنی طرف سے بتا رہے ہیں, یہ تھوڑا سا جو سمجھ میں آیا ہے اس پر بتا رہے ہیں. پہلی چیز, اللہ نے دنیا کے سارا نظام روک دیا, اور اللہ نے اس سورہ نجم میں ایک لفظ فرمایا جہاں سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ اللہ نے کیا کیا, کیونکہ اللہ نا تفصیل نہیں بتاتے, وہ کہتے ہیں بس اتنا کافی ہے. اور ایک لفظ دو لفظ فرمائے سورہ نجم میں, فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا, بس فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا, کہ میں نے اپنے بندے کو دیا معراج میں جو دینا چاہتا تھا. یہ بالکل وہ سمجھے کہ باس کے اندر میٹنگ ہو رہی ہے, کمرہ بند ہے, باہر لوک لگا ہوا ہے, اندر سے لوک لگا ہوا ہے, تو جو باہر لوگ موجود ہیں اندر میٹنگ ہو رہی ہے. جب باس باہر نکلیں گے تو باہر والے اگر پوچھے کہ باس کیا میٹنگ ہوئی ہے تو باس کہیں گے تیرا کیا کام ہے. تو یہ خاص میٹنگ تھی جس پر اللہ نے صرف فرمایا فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا, کہ جو اللہ نے دینا تھا وہ اللہ نے دیا. اور پھر اللہ نے بلایا. اب جب وہ میٹنگ, اس میٹنگ میں باقی سارے کام روک دیے گئے. اب وہ کام جو روکے گئے, پوری کائنات کا نظام روک دیا گیا, سب چیزیں اپنی جگہ پہ رک گئیں. وہ کنڈی رک گئی, وہ پانی رک گیا, وہ بستر کی گرمی وہ رک گئی, تمام چیزیں اپنی جگہ رک گئیں. اور کیونکہ اللہ کن فیکون کا مالک ہے تو وہ چیز روک سکتا ہے. اس وقت گھڑی میں ٹائم ہوا ہے 3 اور تقریباً 5 منٹ. یہ گھڑی کس چیز سے چل رہی ہے؟ کس چیز سے چل رہی ہے؟ سیل سے. اس سیل کو اس میں سے نکال دیں تو سوئی جہاں پر ہے وہیں پر رک جائے گی 3:05 پر. سیل نکال دیں. اچھا ابھی 3 بجے ہیں تو 1 گھنٹے کے بعد اس میں کیا بجا ہوگا؟ کیوں جی کیا بجا ہوگا؟ 4 بجے ہوں گے. ترے زور لگائیں, ہو سکتا ہے 4 بجے سیل ڈالے بغیر. اچھا 24 گھنٹے کے بعد اگلے دن اسی وقت کیا بجا ہوگا اس میں؟ سال کے بعد اگر سیل نہ ڈلاؤ کیا بجا ہوگا؟ 2 سال کے بعد, 3 سال کے بعد, 4 سال کے بعد, 1 صدی کے بعد, 2 صدی کے بعد, اس میں کیا تھوڑا سا آگے جائے گا. جو کائنات کا سیل تھا اللہ نے حضور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں اس زمین سے نکال دیا. تو زمین کی سوئیوں کا نظام وہیں پر رک گیا, کیونکہ وجہ تخلیق کائنات لولاک لما خلقت الافلاق. فرمایا کہ میرا محبوب وہ ہے جو وجہ تخلیق کائنات ہے, جس کے لیے میں نے کائنات بنائی, جس کے لیے میں نے پوری دنیا بنائی. یہ زمین اور آسمان, یہ سارے نقشے, یہ ساری بہاریں جس کے لیے بنائی وہ حضور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اور اللہ رب العزت نے فرمایا لولاک لما خلقت الافلاق, اگر میرے محبوب نے زمین پر نہ آنا ہوتا یہ کائنات نہ بناتا. تو جب وہ نکلا, وہ سیل نکلا, فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا, بس میں اس کو لے کر گیا, بس جتنا لے کر گیا جتنا, اللہ نے کوئی لمٹ بیان نہیں فرمائی. اور وہ سیل جب زمین سے, اس وجہ سے ہمارے پیارے آقا حضور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ زمین پر ہے. اللہ اپنے پاس بلا سکتے تھے, اور یہ روزہ کوئی عام روزہ نہیں, روضۃ من ریاض الجنہ, جنت کا ٹکڑا. اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی کا روزہ, یاد رکھیے گا, اللہ کے نبی کا روزہ, اس کا مقام, اس کا درجہ, یہ روزہ افضل ہے, اس کا بڑا مقام ہے اللہ کے گھر سے. اللہ کے گھر سے زیادہ بڑا مقام روضۃ من ریاض الجنہ اللہ کے نبی کے روزے کا. کیوں؟ اللہ کے نبی
وہاں پر موجود ہیں. اور علماء نے کتابوں میں لکھا اللہ کے نبی کے روزے میں آپ کے جسم مبارک کے ساتھ جو مٹی لگ رہی ہے اس کا مقام بیت اللہ سے افضل، اللہ کے عرش سے افضل، اللہ کی کرسی سے افضل. کیوں؟ بیت اللہ مخلوق، اللہ کا عرش مخلوق، اللہ کی کرسی مخلوق، اور اس مخلوق میں سب سے جو بڑا مقام ہے وہ حضور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا. بیت اللہ مخلوق ہے، اس کی عبادت کی جاتی ہے. اللہ نے کرسی بنائی، مخلوق ہے. اللہ کا عرش مخلوق ہے، سارے فنا ہو جائیں گے. اس وجہ سے روزہ زمین پر، اے جنت تیرے اندر حور و قصور رہتے ہیں، میں نے مانا ضرور رہتے ہیں، میرے دل کا طواف کر اے جنت، میرے دل میں حضور رہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ کے نبی گئے تو کنڈی ہل رہی تھی. وہ جب سیل نکل گیا، بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. یہ چھوٹی سی بات جب گھڑی ایجاد ہوئی تو ہماری عقل میں آئی، اچھا گھڑی کا سیل نکال دو تو گھڑی کی سوئیاں رکی رہتی ہیں، آگے نہیں بڑھتی. یہ دنیا کے نظام وجہ تخلیق کائنات حضور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب اس زمین سے یہ سیل نکلا تو وہیں پر تمام نظام رک گیا، اور پھر وہ سفر شروع ہوا، اور وہ سفر آسمانوں تک پہنچا. پہلا سفر جو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ پر گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ براق لائی گئی. میں سارا کم وقت میں احاطہ نہیں کر سکتا، پھر عرض کر رہا ہوں. ایک ایک براق پر اگر بیان کرنا شروع کروں، کہتے ہیں کہ براق جب سامنے لائی گئی تو براق نے نا جب اللہ کے نبی کو دیکھا، سواری نے دیکھا، تو بڑا اس نے نا وہ ایک اس لفظ کو کیا کہنا چاہیے، اس نے جو ہے نا بڑا فخر کیا اور نخرے کیے، نخرے دکھائے، ایٹیٹیوڈ، بڑے نخرے دکھائے. تو جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم نے براق کو کہا کہ براق اتنے نخرے دکھانے کی، اتنا یہ تو جناب اس طریقے سے اپنے آپ کو بڑا فخر کر، بڑا اترا رہی ہے، اترانا بڑی اترائی اللہ کے نبی کو دیکھ کر. تو وہ براق کہنے لگی کہ آج میں کیوں نہ اتراؤں. اللہ رب العزت نے جب ہم براقوں کو پیدا کیا تو وہ لاکھوں کی تعداد میں، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم میں سے ایک براق وہ ہوگی جس پر میرا محبوب حضور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سواری کرے گا. تو کہتے ہیں ساری براقیں خوش ہونا شروع ہو گئیں، کہنے لگی میں ایک طرف جا کر رونا شروع ہو گئی، اور اس فراق میں آج تک روتی رہی اور اللہ سے دعا کرتی رہی کہ یا اللہ وہ براق میں ہوں. تو آج میرے لیے سعادت. اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں اس براق پر بیٹھا، اور اس براق کی رفتار اتنی تھی کہ جہاں پر میری نظر ہوتی تھی، جہاں تک آج ہماری نظر آسمان تک پہنچتی ہے، آسمان کو دیکھتا ہے، وہاں پر اس کا قدم ہوا کرتا تھا. اتنی تیز رفتاری کے ساتھ براق نے سفر کیا. پھر یہ زمین سے زمین کا سفر جو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک گیا، اور پھر مسجد اقصیٰ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پر پہنچے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا وہاں پر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک 1,00,000 کم و بیش 24,000 انبیاء سارے حضور کے استقبال کے لیے وہاں پر موجود تھے، مسجد اقصیٰ میں وہاں پر موجود تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پر پہنچے تو اللہ کی طرف سے حکم دیا گیا کہ جبرائیل یہاں پر اب نماز ادا کی جائے گی، تو اذان دو. سارے نبی مسجد اقصیٰ میں موجود ہیں، اب یہاں پر جماعت کروائی جائے گی، اذان دو. جبرائیل چبوترے پہ پہنچے اور اذان دینا شروع کی. اللہ اکبر کہا، اللہ اکبر کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا. اس کے بعد اشہد ان کہنے کے بعد رک گئے. اللہ سے پوچھا کہ یا اللہ کیا کہوں، کہ اشہد ان، اس کے بعد آدم صفی اللہ کہوں، نوح نجی اللہ کہوں، ابراہیم خلیل اللہ کہوں، عیسیٰ روح اللہ کہوں، موسیٰ کلیم اللہ کہوں. یہاں پر کس نبی کے لیے اذان دی جا رہی ہے، اس نبی کا نام تو بتائیں. تو اس وقت اللہ رب العزت نے جبرائیل کو کہا کہ جس کے لیے یہ پوری کائنات بنائی گئی اور جس کے لیے سارے نبیوں کو اس وقت
جمع کیا گیا ہے، اس وقت اذان میں اسی کا نام لے، اور نام لیا گیا اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر سارے نبیوں کی وہاں پر امامت کروائی۔ پھر اس کے بعد اگلا سفر شروع ہوا کہ جو فرشتوں پر، پہلا براق نمبر 1، میں نے کہا تھا 5 سفر ہیں، پہلا براق پر، دوسرا سفر پھر فرشتوں پر سوار ہو کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آسمان پر پہنچے۔ جبرائیل نے دستک دی، کون؟ کہا جبرائیل، ساتھ کون ہے؟ اللہ کے نبی، کہا کیسے آئے؟ کہا بلایا گیا۔ جو ایک طریقہ ہوتا ہے دروازہ کھولنے کا، پروٹوکول، دروازہ کھولا گیا۔ پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام نے ملاقات ہوئی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا۔ پھر اگلی سواری تبدیل ہوئی فرشتوں کی، دوسرا آسمان، پھر کرتے کرتے 7ویں آسمان تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح پہنچے۔ تو یہ 3 سفر پورے ہو گئے، زمین سے زمین تک، زمین تک سے پہلے آسمان تک، پہلے آسمان سے 7ویں آسمان تک، یہ 3 سفر۔ چوتھا سفر 7ویں آسمان سے عرش معلی سدرۃ المنتہا، جبرائیل کے پروں پر سوار ہو کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر پہنچے۔ سدرۃ المنتہا نام ہے، منتہا کہ جہاں پر انتہا ہے، اس کے آگے فرشتوں کا اینڈ، اس کے آگے فرشتوں کو بھی جانے کی اجازت نہیں۔ سدرۃ المنتہا۔ جبرائیل رک گئے اور کہا کہ حضور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اب اس کے بعد آپ نے آگے خود جانا ہے۔ یہ وہ 5واں سفر سدرۃ المنتہا، جب وہاں پر پہنچے تو وہاں کے لیے پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک سواری لائی گئی جس کو رف رف کہتے ہیں، اس جگہ سے آگے لے جانے کے لیے۔ رف رف ایک بادلوں کی بنی ہوئی، ریشم کی بنی ہوئی نرم سفاری۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے سوار ہوئے۔ جبرائیل کو کہا کہ جبرائیل، یہاں تک تم ساتھ آئے ہو، اب تم میرے ساتھ آگے بھی چلو۔ فرمایا کہ حضور، اگر میں ایک بال برابر بھی آگے بڑھا تو میرے پر جل جائیں گے۔ آگے اللہ کا جلال ایسا ہے، اللہ کا جمال ایسا ہے کہ جبرائیل اس کو برداشت نہیں کر سکتا، اور اسی کو برداشت کرنے کے لیے زمین پر حضور کا سینہ چاک کیا گیا۔ آپ کے دل میں وہ قوت پیدا کی گئی، آپ کے سینے میں وہ قوت پیدا کی گئی کہ جس قوت کے ذریعے آپ یہ سارے مراحل اکیلے سدرۃ المنتہا پر جا کر اللہ کے سامنے اللہ کا دیدار کر پائے۔ اور رف رف پر اللہ کے نبی پھر وہاں پر پہنچے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے جب اس جگہ پر قدم رکھا تو نہ میں زمین پر تھا، نہ میں آسمانوں پر تھا، نہ مجھے معلوم تھا کہ میرا قدم کہاں پر ہے۔ ہر چیز اللہ کے نور سے منور، مٹی کے ذرات سفید رنگ کے، درخت کے پتے چمک رہے تھے، وہاں کی ہر چیز چمکدار۔ اور پھر جو قرآن میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس وقت پھر اللہ رب العزت نے پکارا اپنے حبیب کو، یا حبیبی ادنو منی، یا حبیبی ادنو منی، اے میرے حبیب میرے قریب آ جاؤ، اے میرے حبیب میرے قریب آ جاؤ۔ اور ایک آیت جو اللہ رب العزت نے بیان فرمائی، عند سدرۃ المنتہا فکان قاب قوسین او ادنا، فکان قاب قوسین او ادنا، سورہ نجم آیت نمبر 8۔ فرمایا پہلے کہ یا حبیبی ادنو منی، اے میرے حبیب میرے قریب ہو جاؤ، اے میرے حبیب میرے قریب ہو جاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے مجھے 70,000 مرتبہ پکارا، ایسا لاڈ کہ اے میرے حبیب میرے قریب ہو جاؤ، میرے قریب ہو جاؤ۔ اور فرمایا کہ جب ایک مرتبہ اللہ رب العزت پکارتے تھے
تو میں ایک قدم آگے ہوتا تھا تو پچھلے 4 سفر جو میں نے کیے، زمین سے زمین تک، زمین سے آسمان تک، پہلے آسمان سے 7ویں آسمان تک، اس سے سدرۃ المنتہا تک، تو یہ ایک قدم 70,000 مرتبہ پکارا، میں چل کر آگے گیا تو ہر قدم پر اتنا آگے گیا جتنا پچھلے 4 سفروں میں آگے گیا۔ وہ کتنی بڑی جگہ ہوگی۔ یا حبیبی ادر منی، اور پھر فرمایا فکان قاب قوسین او ادنا، اللہ رب العزت نے فرمایا پھر میرا حبیب میرے اتنے قریب تھا کہ جتنا ایک تیر کے شہ تیر اور اس کے چلانے کے درمیان فاصلہ ہوتا ہے تقریباً 1 سے 1.5 فٹ کا فاصلہ، اتنے قریب سے حضور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کی زیارت فرمائی۔ اور اس وقت جب سامنے پہنچے تو اس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کو اس طریقے سے پکارا اور کہا کہ یا اللہ، میں آپ کے لیے 3 تحفے لے کر آیا ہوں، التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ یہ پہلا کلام اللہ کے سامنے، اللہ کا دیدار کرتے ہوئے، میری ساری بدنی، میری ساری مالی، میری ساری زبان کی ساری عبادتیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات، اے اللہ آپ کے لیے ہدیہ ہے۔ جب 3 تحفے اللہ رب العزت کو دیے تو اللہ رب العزت نے فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ، اے میرے محبوب آپ پر سلامتی ہو، آپ کو میں برکتیں دیتا ہوں، آپ کو میں رحمتیں دیتا ہوں۔ جب دیکھا کہ اللہ رب العزت یہ ساری رحمتیں دے رہے ہیں اور معراج کی اس عظیم جگہ پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، مرد و خواتین، وہاں پر بھی حضور اپنی امت کو نہیں بھولے۔ فرمایا کہ صرف التحیات للہ والصلوات والطیبات، اللہ فرما رہے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ، اسی وقت حضور پکار اٹھے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اے اللہ یہ آپ کے سارے تحفے، یہ ساری سلامتیاں، یہ ساری برکتیں، یہ سارے فوائد السلام علینا، یا اللہ مجھ پر اور قیامت تک آنے والے، میرا نام لینے والے، میری عبادت کرنے والے ہر بندے پر، وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اور جب یہ سارے منظر کو فرشتوں نے سنا تو فرشتے پکار اٹھے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، اور اللہ رب العزت نے اس کو قیامت تک مسلمانوں کی عبادت کا حصہ بنا دیا۔ جب نماز پڑھے نا تو ان کیفیات کو اپنے اوپر طاری کر کے پڑھیں کہ یہ وہ کلام ہے جو اللہ رب العزت اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان یہ کلام یہ ہوا، اور یہ معراج کا واقعہ اس طریقے سے مختصر انداز میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کیا۔ اللہ کے نبی کو اللہ رب العزت نے یہ سارا مقام عطا فرمایا، اور وہ شعر ہے کہ میرے آقا تیری معراج کہ تو عرش تک پہنچا، میرے آقا آپ کی معراج، تیری معراج کہ تو عرش تک پہنچا، میرے آقا میری معراج کہ میں تیرے قدموں تک پہنچا۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا، بس آخری بات عرض کر کے انشاءاللہ دعا ہوگی، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مومن کی معراج نماز میں ہے۔ جب مسلمان سجدہ کرتا ہے تو فرمایا اس کی پیشانی اللہ کے عرش پر ہوتی ہے۔ معراج کا سب سے بڑا پیغام جو امت کے لیے ہے وہ نماز کا پیغام ہے، 5 وقت کی نماز، بس یہی عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اور اس پیغام سے آج آپ اور میں ارادہ یہ کریں کہ انشاءاللہ ہماری نماز قضا نہیں ہوگی، قضا ہو گئی اللہ نہ کرے تو ادا ضرور کریں گے، کیونکہ اللہ نے آسانی دے دی، اور اس کو بس پڑھیں نماز کو،
کیونکہ سب سے پہلا سوال مرنے کے بعد قبر میں سب سے پہلا سوال کس چیز کا ہوگا؟ نماز کا، سب سے پہلا سوال۔ اور آج ہم دنیا میں اور پتہ نہیں کتنے معاملات، کوئی کہتا ہے نا کہ میرے پاس وقت نہیں ہے، تو یہ بہت بڑا جھوٹ ہے، اس کو توفیق نہیں ہے۔ اور آپ سوچ نہیں سکتے کہ صرف اللہ اکبر پر کہنے پر اللہ کے عرش تک کیسے آواز جاتی ہے۔ آپ سوچ نہیں سکتے کہ سجدے پر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ پیشانی اللہ کے عرش پر ہوتی ہے۔ مومن کی معراج نماز پر، سب ارادہ کرتے ہیں جی انشاءاللہ نماز کا۔ آج کے پروگرام کا، واقع معراج کا جو سب سے بڑا تحفہ اللہ کے نبی امت کے لیے لے کر آئے، آپ کے لیے، میرے لیے لے کر آئے، وہ تحفہ آپ نے اور میں نے قبول کرنے کی نہیں کرنا جی؟ سب نے قبول کرنا ہے؟ سب ہاتھ اٹھا کر کہیں جی ہم نے قبول کیا، تحفے کو قبول کیا۔ اچھا، تحفہ قبول صرف یہ نہیں کہ وہ قبول کرنے کا مطلب کہ اس کو پڑھنا ہے اور بس یہ جہاں پر موقع ملے نا، مسجد میں مل جائے ٹھیک ہے، نہ ملے آفس میں پڑھ لے، نہ ملے کہیں پر بھی بس جا نماز بٹھائیں یار، پڑھ لیں پڑھ لیں۔ آج کے کوے کی طرح ٹھونگے بھی اللہ کو پسند ہیں، یاد رکھیے گا، اس کو آمنا سمجھیے گا، اس کو آمنا سمجھیے گا۔ اگر آپ اجازت دیں، ٹائم پورا ہو گیا معذرت کے ساتھ، ٹائم قاری صاحب نے میرا زیادہ لے لیا، مولانا بابر صاحب نے، تو ورنہ میں وقت پر شروع کر، اگر اجازت ہو تو 3 منٹ میں ایک بات عرض کر دوں، 3-4 منٹ میں، کہ یہ نماز کی قوت کیا ہے۔ نماز کی قوت، نماز کیا ہے؟ حضرت عمر کا دور، صحرا میں ایک صحابی کو ڈاکو جو ہے نا، غالب پتہ نہیں صحابی تھے کہ نہیں، یہ صحیح طرح کنفرم نہیں ہے، مسلمان کو کسی کو ڈاکو جو ہے نا وہ ڈاکو پڑ گئے، اکیلے تھے وہ مسلمان، ڈاکو نے سارا سامان چھینا، لینے کے بعد کہنے لگا چل بھی بیٹھ جا، تلوار نکالی، تیرا سر قلم ہوگا۔ انہوں نے کہا یار تو نے سامان چاہیے تھا، میں نے سونا وغیرہ سب چیزیں تجھے دے دی، اب تو نے سر کیوں قلم کرنا ہے؟ انہوں نے کہا تو حضرت عمر کے پاس جائے گا اور جا کے شکایت کرے گا تو میں تو نہیں بچوں گا، تو تجھے میں چھوڑوں گا نہیں۔ اس نے بڑا کہا یار یہ میں کسی کو نہیں بتاؤں گا، تیرا چہرہ چھپا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا نہیں حضرت عمر ڈھونڈ لیں گے، مجھے پتہ ہے، میں تجھے نہیں چھوڑنا، بس تو تیار ہو جا، سر قلم ہونا ہے۔ انہوں نے کہا اچھا چل مجھے نا تو اس طرح کر، 2 نفل پڑھنے دے، اتنا تو کرنے دے۔ وہ اس نے کہا ڈاکو نے کہ کوئی بات نہیں، 2 نفل تو پڑھ لے۔ اس نے 2 نفل پڑھے، پڑھنے کے بعد ڈاکو نے کہا تیار ہو جا۔ اس نے جب تلوار نیام میں ڈاکو نے اس کو پکڑا نیام سے نکالنے کے لیے، تو اس نفل پڑھنے والے نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا یا اللہ رحم فرما دے، ٹھیک ہے۔ اب اس نے اتنی دیر میں تلوار باہر نکالی، دوسرا عمل، اس نے پھر دیکھا یا اللہ رحم فرما دے، بچا لے، اور تیسرے اس میں ڈاکو نے تلوار اوپر کی مارنے کے لیے کہ اب میں وار کر کے اس کا سر قلم کروں گا، اس نے کہا یا اللہ رحم فرما دے۔ تیسری مرتبہ کہا، ایک نیزہ آگ کا آیا، ڈاکو کے سینے میں لگا، ڈاکو وہیں پر آگ بن کر راکھ ہو گیا۔ یہ مسلمان نے بعد میں دیکھا ایک سفید گھوڑے کے اوپر، ایک سفید لباس میں ایک دوڑا ہوا آ رہا ہے شخص۔ اس نے پوچھا تو کون ہے؟ کہا کہ میں اللہ کے عرش کا، 7ویں آسمان کے اوپر اللہ کے عرش کا فرشتہ ہوں۔ جب تو نے پہلی مرتبہ کہا کہ یا اللہ رحم فرما، تو میں اللہ کے عرش پر تھا۔ اللہ نے کہا کون جائے گا؟ میں نے کہا جی میں جاؤں گا اس کی مدد کے لیے۔ اللہ نے کہا چل دوڑ۔ کہ جی میں نے وہیں سے 7ویں آسمان سے گھوڑا پکڑا، تو نے دوسری مرتبہ کہا یا اللہ رحم فرما، تو میں نے اسی وقت گھوڑا اور نیزہ ہاتھ میں لیا اور 7ویں آسمان سے دوڑ کر میں زمین پر آیا۔ جب تو نے تیسری مرتبہ کہا تو میرا نیزہ اس ڈاکو کے سینے میں پیوست ہو چکا تھا۔ یہ ہے سجدے کی برکت۔ اللہ سے ہاتھ اٹھا کر مانگ کے تو دیکھیں۔ اور سب سے بڑی چیز کیا مانگنی ہے؟ سب سے بڑی چیز دعا مانگنی ہے، اے اللہ مجھے ہدایت عطا فرما، اللہم اہدنا الصراط المستقیم، صرف اتنا کہہ دیں اہدنا الصراط المستقیم۔ اور اگر یاد کر سکتے ہیں اللہم اہدنا فیمن ہدیت، جو الطاف صاحب نے اپنی ٹیون میں لگائی ہوئی ہے، بڑی پیاری دعا ہے، اللہم اہدنا فیمن ہدیت وعافنا فیمن، سدیس صاحب کی آواز میں، کہ اللہ مجھے ہدایت عطا فرما۔
یاد رکھیے گا یہ جو حدیث ہے نا، اللہ کے نبی نے فرمایا ہدایت مانگنا وہ واحد چیز ہے جس کو اللہ رد نہیں فرمائیں گے. ہدایت اللہ ضرور عطا فرمائیں گے، اور جب ہدایت مانگ لی تو انشاءاللہ مرنے سے پہلے تو بھائی واقع معراج کا ایک تحفہ جو اس ٹائم پیغام میں دے دیا، وہ کیا ہے؟ نماز پڑھنا. نماز پڑھنا، ٹھیک ہے جی. انشاءاللہ ارادہ کر لیا سب نے، انشاءاللہ نماز پڑھیں گے، ہر حالت میں پڑھیں گے، قضا ہو جائے پھر بھی پڑھیں گے، مسجد مل گئی پڑھیں گے، مسجد نہ ملی دفتر میں پڑھ لیں گے، گھر میں پڑھ لیں گے، لیکن نماز انشاءاللہ سب کہہ دیں دل سے انشاءاللہ ضرور پڑھیں گے. اور اگلا جو آنے والا اتوار ہے وہ ذرا مصروفیت ہے، ناغا ہوگا. اگلا جو شیڈول ہے انشاءاللہ الطاف صاحب شب برات کے حوالے سے انشاءاللہ ہمارا خصوصی پروگرام ہوگا، اس کے لیے دن کا بھی تعین ہوگا، اور اس میں ہماری کوشش ہوگی کہ ہم اس میں جو شب برات کی رات ہے اس کی نشست رکھیں. خصوصی جو یوم استغفار لیلۃ الرحمہ ہے اس کا اہتمام کریں. اور اخیر میں پھر ایک مرتبہ میں اس وقت آج کی جو محفل ہے ملک الطاف صاحب میری تائید کریں گے، اس کی ایک عجیب نورانیت ہے. جب قاری صاحب نے تلاوت کی اس کی عجیب نورانیت ہے. وہ خرم بھائی تو تالیاں بجا رہے ہیں اس خوشی میں کہ نورانیت جو ہے وہ واقعتاً حقیقتاً جب شروع ہوئی تو ایک عجیب کیفیات آپ نے بھی محسوس کی ہیں، اور وہ کیفیات ہیں. اللہ جزائے خیر عطا فرمائے یاسر اسلامی سینٹر، تمام رفقا کو، ملک الطاف صاحب کو، ان کی اہلیہ کو، تمام حضرات کو، تمام ہمارے ان بھائیوں کو کہ جمع یہاں پر ہوتے ہیں اور کچھ بات کہنے کا موقع مل جاتا ہے. یہ کہنے والے کا بھی کمال نہیں، سننے والے کا بھی کمال نہیں، اصل اللہ رب العزت کی مہربانی ہے کہ اس فتنے کے دور میں اللہ رب العزت ہمیں یہاں پر بٹھا رہے ہیں. اسی طرح اللہ رب العزت ہمیں بار بار شرکت کرنے کی اور اس طرح کی محافل میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. اے اللہ ہمارے اس بیٹھنے اور سننے کو قبول فرما لیجئے. یا اللہ ایک ایک لفظ کو قبول فرما لیجئے. یا اللہ ہم سب کی مغفرت کا ذریعہ بنا دیجئے. یا اللہ اس بیٹھنے کی برکت سے ہم سب کے رزق میں، ہم سب کی اولاد میں، ہم سب کی زندگیوں میں، ہم سب کے مال میں، یا اللہ کاموں میں، یا اللہ خیر و برکت عطا فرما دیجئے. یا اللہ جو کہا گیا سنا گیا اس پر عمل کی توفیق عطا فرما. یا اللہ خاص طور پر نماز کا اہتمام کرنے کی ہم سب کو، ہمارے بچوں کو، ہمارے بڑوں کو، یا اللہ سب کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما. سب سے عظیم عبادت کرنے کی یا اللہ جی ہم آپ سے درخواست کر رہے ہیں. یا اللہ ہم سست ہیں، ہم ناکارہ ہیں، یا اللہ ہم غافل ہیں، غفلت ہو جاتی ہے. یا اللہ آپ مہربان ہیں، آپ سے درخواست کرتے ہیں یا اللہ معراج کا جو سب سے عظیم تحفہ نماز کی صورت میں ہمیں ملا، یا اللہ اس کا بھرپور ہمیں اہتمام کرنے کی، یا اللہ اس کو پڑھنے کی یا اللہ جی توفیق عطا فرما دیجیے. یا اللہ جتنے بھی حاضرین موجود ہیں سب کی دلی تمناؤں کو، حاجتوں کو، مرادوں کو اپنے خزانے غیب سے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے پورا فرما دیجیے. یا اللہ الطاف صاحب کو، ان کی اہلیہ کو، دیگر تمام رفقا کو اور تمام معاونین کو یا اللہ جزائے خیر عطا فرما. یا اللہ دعوت دینے والوں کو جزائے خیر عطا فرما. ہمارے بھائی خرم صاحب بڑے بھرپور طریقے سے گروپوں میں دعوت دیتے ہیں، اور دیگر حضرات جتنے بھی دعوت دیتے ہیں سب کو یا اللہ یہ دعوت کے کام پر یا اللہ بہت اپنی جناب سے جزائے خیر عطا فرما. آمین آمین بحرمت النبی الکریم علیہ الصلاۃ والتسلیم و برحمتک یا ارحم الراحمین. جزاک اللہ.